ایپ جو ہے نا ڈائبڈی کے نام سے ہے. اس ایپ میں یہ ساری جو ہے نا ایجوکیشن مٹیریل ہے, اور جو شوگر لو یا ہائی ہوتی ہے نا اس کی علامات کیا ہیں, اس کو آپ گھر میں کیسے مینیج کر سکتے ہیں, وہ بھی سارا اس ایپ میں ہے. انسولین کا ہے, چھوٹی چھوٹی اس میں نا کلپس ہیں ویڈیو کے کہ آپ انسولین کہاں کہاں لگائیں, کس جگہ لگائیں. بے شک آپ جتنی انسولین بھی لگائیں, اگر اس کی سائڈ صحیح نہیں ہے, اسٹوریج صحیح نہیں ہے, تو پھر بھی وہ کام نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جیسے پیٹ ہے, سب سے اچھی جگہ پیٹ ہے, پیٹ میں لگائیں آپ, تھائز پہ لگائیں. ٹھیک ہے. اور اسٹوریج ہے, فریج میں رکھنی ہوتی ہے, کبھی بھی اس کو فریز نہیں کرنا ہوتا, اگر جم گئی تو خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی انسولین بھی ہیں. اگر جو فریج میں رکھی ہوئی ہے نکال کے ایک دم سے نہیں لگاتے آپ بھی, جیسے وہ لگا رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا, اس میں جو ہے نا NPH جو ہوتی ہے آپ کی گرین والی ہے, نکال کے باہر رکھیں, اس کو اچھی طرح مکس کر کے لگانا ہوتا ہے. اچھی طرح پہلے باہر رکھیں. ٹھیک ہے. کھانے سے پہلے لگانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میرا نام ہے ڈاکٹر جمال ظفر. میں پم سے ایز ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن ریٹائر ہوں, اور آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں مریضوں کی آگہی کے پروگرام کے تحت شوگر کے مریض کو اپنا روزہ کس طرح رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں ڈاکٹر شجیع صدیقی جو آج کل ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن ہیں, ان نے بہت شدید نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور یہاں پہ ڈاکٹر حضرات کو اور مریضوں کو اکٹھا کرنے میں بڑی معاونت کی. اور اس کے بعد ہم نے ایک بہت اچھا پروگرام مریضوں کے لیے ارینج کیا. ان سے ان کے سوالات کے جواب دیے, ان کو بتایا کہ شوگر کو کس طرح مینیج کرنا ہے رمضان شریف میں, تاکہ ان کی فوکس جو ہے عبادات پہ رہیں اور شوگر جو سے اچھے طریقے سے مینیج ہو جائے. تو اس کے بعد کافی مریضوں کے سوالات اور جوابات بھی آئے, اور ان کو جوابات دیے گئے. اور اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے ان کو ایک ہیلدی فوڈ تقسیم کیا, فروٹ کی شکل میں ان کو فوڈ تقسیم کیا. اور اسی طرح ہم نے تقریباً گلوکومیٹر لوگوں کو دیے تاکہ وہ شوگر اپنی مانیٹر کر سکیں, کیونکہ رمضان شریف میں شوگر چیک کرنا بار بار بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو ہم نے وہ شوگر وہ پرووائڈ کی ہے. تو بس ہمارا اس مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے, اور اس میں جو ہے مریض اچھے طریقے سے روزے رکھ سکیں, اور کسی کو کوئی کمپلیکیشن اور کوئی پیچیدگی نہ ہو جس کے ساتھ اس کو بعد میں پچھتاوا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم. میرا نام محوش شراز ہے. میں رجسٹرڈ ڈائٹیشین اور ڈائبٹیز ایجوکیٹر ہوں. جنرل میڈیسن کی ٹیم کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہی ہوں. آج کا ہمارا پروگرام رمضان اور ڈائبٹیز کے بارے میں تھا. اس میں ڈاکٹر جمال ظفر نے اس بارے میں بات کی کہ کن مریضوں کو روزہ رکھنا چاہیے, اور روزے کے دوران یا رمضان کے دوران اپنی دوائیوں کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے. اور میں نے خوراک کے بارے میں بتایا کہ خوراک میں آپ نے کیا پرہیز کرنی ہے. یعنی اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, آپ شوگر کے حامل افراد ہیں, تو آپ نے اپنی سحری اور افطار میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ ہم رمضان میں صرف 2 ٹائم کا روزہ کھاتے ہیں, تو اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایک ساتھ بہت سارا نہ کھائیں. اگر آپ افطار کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں, یعنی کہ تھوڑا سا افطار آپ مغرب کے ٹائم اور پھر اس کے بعد کھانا آپ عشاء کے ٹائم کھائیں, اس سے آپ اپنا روزہ بخیر و عافیت پورا کر سکتے ہیں. صبح سحری کے وقت آپ کوشش کریں کہ اپنی سحری کو جتنا انتہائی سحر کے قریب رکھیں اتنا بہتر ہے. آپ آدھی رات کو یا بہت لیٹ سحری نہ کریں. جتنا آپ اذان کے پاس یا انتہائی سحر کے پاس سحری کریں گے, اس سے آپ کا روزہ بخیر و عافیت گزرے گا. سحری کے دوران سحری میں آپ نے توانائی بخش خوراک کا استعمال کرنا ہے, جو آپ کو روزہ گزارنے میں توانائی بخشے اور صحت دے. اس میں آپ ریشے والی اشیاء استعمال کریں جس میں فائبر زیادہ ہو. آپ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ یا پیچیدہ نشاستے والی اشیاء استعمال کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ چکی والا آٹا استعمال کریں. سادی روٹی کا استعمال کریں, اس پہ آپ 1 چائے کا چمچ تیل یا آئل کا استعمال کر سکتے ہیں. گھی میں آپ بناسپتی گھی نہ استعمال کریں, آپ دیسی گھی استعمال کر سکتے ہیں.
آپ نے لحمیات کا استعمال لازمی رکھنا ہے اپنی خوراک میں. لحمیات یعنی پروٹینز, اس میں آپ گوشت جیسے چکن, مٹن, فش استعمال کر سکتے ہیں. صبح سحری میں انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں, دودھ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ سحری میں دالیں کھا سکتے ہیں, روٹی کے ساتھ دال کا سالن کھائیں, وہ بھی آپ کا لحمیات میں ہی شامل ہوگا. پانی کا استعمال سحری میں لازمی رکھیں, اور چائے کوشش کریں کہ سحری میں نہ لیں. چائے افطاری کے ٹائم یا افطاری کے بعد لے لیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ چائے کی وجہ سے ہمیں بار بار پیشاب آتا ہے تو اس میں پانی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے. افطار میں آپ نے کھجور سے روزہ کھولنا ہے. جو شوگر کے حامل افراد ہیں وہ ایک کھجور سے روزہ کھول سکتے ہیں. ایک کھجور کی ان کو کھانے کی اجازت ہے, یا پھر آپ پانی کے سادہ گلاس سے روزہ کھول لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ چنا چاٹ ایک پیالی, درمیانے سائز کی ایک پیالی چنا چاٹ یا سادی فروٹ چاٹ بغیر چینی جوس کے, یا پھر آپ دہی بڑے کا استعمال کریں. ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کھائیں. اس کے بعد آپ نے کوئی تلی ہوئی چیز دے کے جیسا کہ سموسا, پکوڑا یا رول استعمال کرنا ہے. 2 چھوٹے سائز کے پکوڑے کھا سکتے ہیں, یا ایک سموسا یا ایک رول, اور ان کو آپ ایک دن سموسا, ایک دن رول اور ایک دن پکوڑے اس طرح لے سکتے ہیں. روزانہ ساری چیزیں نہ استعمال کریں. اس کے بعد جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آئیں تو پھر آپ ایک چھوٹے سائز کی روٹی کے ساتھ سالن لے سکتے ہیں. اگر آپ کھانا نہ کھانا چاہیں تو 1 کپ دودھ کا بھی پی سکتے ہیں. کچھ لوگ افطاری کے وقت ہی کھانا کھا لیتے ہیں, تو اس میں پھر آپ یہ چنا چاٹ, دہی بڑے, فروٹ چاٹ نہ لیں. آپ کھجور کے بعد آپ اپنا کھانا تناول کر لیں. اور ورزش کے طور پہ رمضان میں ہم تراویحوں کو ایز اے ورزش ہی لیتے ہیں, کہ اگر آپ تراویحاں پڑھتے ہیں, 30 تراویح اپنی پوری کرتے ہیں, تو پھر آپ کو الگ سے ورزش کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر تراویحاں نہیں پڑھتے تو پھر آپ 10 سے 15 منٹ کی ورزش, ہلکی پھلکی چہل قدمی افطاری کے 2 گھنٹے بعد کر سکتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر زاہد محمود ہے اور میں ڈائبیٹالوجسٹ ہوں راولپنڈی میں. آج بات کریں گے ڈائبٹیز اور رمضان کی. روزہ ایک فرض عبادت ہے. دوسری عبادات کی طرح ہم مسلمان اس فرض کو بھی بہت خوبی اور خوش اسلوبی سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ آیا شوگر کا مریض رمضان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ بہت ضروری ایک عنصر ہے, اس لیے کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح شوگر کے وہ پیشنٹ جو کہ شوگر مرض سے مبتلا ہوتے ہیں, ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی رمضان المبارک کے برکت مہینے سے فائدہ اٹھائیں اور رمضان کے روزے رکھیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ روزہ دوسری فرض عبادات کی طرح ایک فرض ہے. اس کی بھی کچھ احکامات ہیں, کچھ اصول ہیں. اللہ پاک نے وہ بھی بیان فرمایا قرآن پاک میں. یہ ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہش کے تحت اس کو رکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ شوگر کے مریض کے اندر مختلف اور اعضاء پہ شوگر کی برے اثرات کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مرض پیدا ہو چکی ہوتی ہے, اور اس کے مطابق اس کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ روزے رکھیں اپنی خواہش کو دیکھتے ہوئے. لیکن ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے, اور اس میں بھی احکامات ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جس کے مثلاً شوگر کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے, دل کا پیشنٹ ہے, گردوں کا پیشنٹ ہے, دوسری جان لیوا امراض کا مبتلا ہے, تو ان کو روزہ نہیں رکھنا ہوتا. ہاں, جو شوگر کے مریض فٹ ہیں, صحت مند ہے, جن کی شوگر کنٹرول ہے, رہن سہن ترتیب ہے, وہ اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق روزہ رکھ سکتا ہے. روزہ عبادت ہے, اس کو خوش افزوزی سے رکھنے کی کوشش کریں. لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کہیں روزہ رکھنے سے 15, 16, 17 گھنٹے بغیر پانی اور خوراک کے رہنے کے آپ کی صحت کو نقصان تو نہیں ہوگا. اپنے معالج سے مشورہ کیجیے اور اس کی ہدایت کے مطابق خوراک میں, رہن سہن میں اور ادویات میں جو تبدیلی ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ زیادہ تر 2 کھانے کھائے جاتے ہیں رمضان میں. سحری ہوتی ہے, افطار ہوتی ہے, اور پھر افطار کے ساتھ بعض اوقات رات کا کھانا بھی کھایا جاتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ افطار اور رات کے کھانے کو اب یکجا کیجیے. ایک آدھ کھجور لی چھوٹے سے سائز کی, پانی کے 2 گلاس پانی پی لیا, دودھ کی لسی پی لی, دہی کی لسی پی لی, کوئی دہی بھلے کھا لیے, ایک آدھ پکوڑا کھا لیا, دل چاہتا ہے تو ایک آدھ چھوٹے سائز کا سموسا کھا لیا, اور نماز پڑھی اور نماز کے بعد کھانا کھا لیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ افراد جو کہ ریگولرلی ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ شوگر کے مریض کے لیے ایکسٹرا ایکسرسائز کرنا ضروری نہیں ہوتا. رمضان کے دوران افطار کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی ہو جائے, تراویح پوری اٹھ بیٹھ کی پڑھی جائے, اس کے بعد بھی عبادات کے طور پہ زیادہ تر لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کی جا سکتے ہیں. وہ بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہے. اپنی خوراک کو ترتیب دیں, اپنے رہن سہن کو ترتیب دیں,
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ادویات کو ترتیب میں لائیں، اپنے مالک سے مشورہ کریں کہ ان کی کون سی دوائی سحری کو کھانی ہے اور کون سی افطار کے وقت کھانی ہے۔ اپنی عام سمجھ بوجھ کے تحت دوائیوں میں تبدیلی نہ کیجیے گا تاکہ آپ کا روزہ سیف طریقے سے، آسان طریقے سے گزر سکے اور آپ بھی دوسرے نارمل افراد کی طرح رمضان مبارک کے ببرکت ملنے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔